بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ان کا خلافت کا دور 12 سال تک رہا۔ 12 سال کے اندر پہلے کے 10 سال وہ تو حضرت عمر کی طرح انہوں نے بھی وسعت دی حکومتوں کو، مختلف علاقوں میں حکومتیں پھیلتی رہی، اسلام پھیلتا چلا گیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، وہاں کے علاقے اسلامی خلافت کے اندر شامل ہوتے گئے۔ آخر کے 2 سال تھے، اس میں بہت پریشانی ہوئی۔ ظالم عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہا، اسلام کے اندر داخل ہوا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ اس کے اسلام کے اندر داخل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں اسلام قبول کروں گا تو لوگ مجھے قبول کریں گے، پھر میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالوں گا اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر رہوں گا۔ اس نے ان علاقوں میں جا کر محنت کی جہاں اکثر نو مسلم تھے، نئے مسلمان تھے، وہاں جا کے انہوں نے خوب محنت کی۔ جو نئے مسلم تھے ان کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے ایک دکھتی رگیں پکڑی لوگوں کی کہ کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق ان کے خاندان کا تھا، لیکن ابو بکر بنو تیم کے تھے، انہوں نے ان کا حق مارا۔ حضرت عمر بنو عدی کے تھے، انہوں نے خلافت کا حق مارا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، ان کو تو کسی صورت میں خلیفہ بننا نہیں چاہیے تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا نے ایک ایشو لے کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ پرانے زمانے سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ بنی ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور بنی امیہ دوسرا خاندان، اس کے اور نبی کے خاندان کے اندر پرانی چپکلش ہے، پرانا جھگڑا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بنو ہاشم کے نہیں، یہ بنو امیہ کے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کا حق مارا ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن سبا ظالم یہودی کے اندر ذرا برابر بھی دین کی محبت نہیں تھی، حضرت علی کی محبت نہیں تھی۔ یہ یہودی تھا، یہودی ایجنٹ تھا، دور دور کے علاقے کے لوگوں کو بھڑکایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بالکل بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اعتبار سے خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، لیکن مدینے کے صحابہ نے دباؤ ڈالا کہ اس وقت آپ ہی خلیفہ بننا ہے، ورنہ پھر مسلمان ٹوٹ جائیں گے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال خلیفہ رہے، لیکن 5 سال میں ان کو پل بھر کے لیے بھی سکون نہیں تھا، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا۔ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، سب سے پہلے ان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی، ان کا بھی کہنا یہ تھا سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے۔ دونوں اپنی باتوں میں صحیح تھے۔ حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لے لوں، لیکن حضرت علی کہتے تھے اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر اس وقت میں بدلہ لوں گا پتہ نہیں چلے گا اپنے کون ہے غیر کون ہے، اسلام کے حامی کون ہے اور اسلام کے دشمن کون ہے، اسی لیے تھوڑی دیر انتظار کیجئے، حالات قابو میں آنے دیں، اس کے بعد میں بدلہ لے لوں گا۔ بہرحال وہاں سے آتا عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر نکلی، تو نتیجہ یہ ہوا جنگ جمل پیش آئی۔ ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، غلط فہمی ہوئی تھی۔ پھر حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت علی کی جنگ ہوئی، جنگ صفین میں، اس میں تقریباً 74,000 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر حضرت علی کے آخری دور میں جنگ نہروان ہوئی، اس میں بعض تاریخی روایات کے مطابق 4,000 مسلمان قتل ہوئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 سال میں تقریباً 90,000 مسلمان دنیا سے چلے گئے، یہ آپسی جنگوں کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے اس میں کسی نے جان بوجھ کے کسی کو شہید نہیں کیا، غلط فہمی ہوئی۔ جو دشمن تھے وہ مسلمانوں کی صف کے اندر گھسے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہاں کی وہاں لگاتے تھے، وہاں کی یہاں لگاتے تھے، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون اپنا کون دشمن ہے۔ نتیجہ یہ ہوا اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔